السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی چوتھی کلاس میں تمام بھائی اور بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ گزشتہ اسباق آپ یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر گزشتہ اسباق یاد نہیں کیے ہیں تو ان اسباق اور ان کلاسز کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے گزری ہوئی کلاسز دیکھ سکتے ہیں اور سبق یاد کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق ہی کی ایک کڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ دو سبقوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الف با تا ثا جب الگ الگ لکھا جائے تو ان کو لکھنے کا طریقہ، ان کی شکل اور ان کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، لیکن جب انہی حروف کو کسی اور حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کے لکھنے کا جو ڈیزائن اور صورت ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو بہت سارے حروف کے متعلق ہم جان لیے کہ ان کو لکھنے کا طریقہ کیسے ہے۔ آج کے سبق میں دیکھیے، آج کے سبق میں جیم، حا، خا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جب ان کو ملا کر لکھا جائے تو ان کی ڈیزائن اور ان کا شکل کیسا ہوتا ہے۔ تو پہلی لائن دیکھیے، پہلی لائن کا پہلا لفظ ہے ہا سا، تو اس میں ہا ایک الگ ڈیزائن سے لکھی ہے۔ دوسرا لفظ ہے خا با، تو یہاں پر دیکھیے خا ایک الگ ڈیزائن سے لکھا گیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جیم تا، تو جیم ایک الگ ڈیزائن میں لکھا گیا ہے۔ چوتھا لفظ ہے تا ہا تا، تو پہلا جو تا ہے وہ ایک الگ ڈیزائن میں ہے، ہا الگ ڈیزائن میں ہے، جو کہ الف با تا ثا میں جو ڈیزائن تھا، جو شکل تھی، اس صورت سے الگ ہے، مختلف ہے۔ پانچواں لفظ ہے یا جیم با، تو یہاں پر بھی دیکھیے، تو ہر لفظ میں آپ خود غور کرتے جائیے کہ کس طرح حروف اپنی الگ الگ شکلوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ صاد ہا با، دوسرا لفظ با خا تا، تو دیکھیے با ایک الگ ڈیزائن ہے، خا ایک الگ شکل ہے، اس کے بعد تا ہے۔ آگے سبق دیکھیے، میں زیادہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ گزشتہ سبق میں سب بتا چکا ہوں، میں ہر لفظ کی تصریح اور ہر لفظ کے متعلق گزشتہ اسباق میں بتا چکا ہوں۔ آپ ڈسکرپشن میں دوسرے اسباق دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہر دن ہر لفظ کے بارے میں بہت زیادہ بولوں گا تو آپ بھی اکتا جائیں گے، اس لیے جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبق ہر دن یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ آگے سبق دیکھیے، 3 دائروں میں 3 حروف لکھے گئے ہیں۔ پہلا حرف ہے تا، دوسرا حرف ہے ہا، اور تیسرا حرف بھی ہا ہی ہے۔ الف با تا ثا میں جو ہا تھی وہ ہا تا کے بعد جو ڈیزائن ہے اس ڈیزائن میں، تا کے بعد جو ہا ہے اسی ڈیزائن میں ہے جو الف با تا ثا کے ہمارے سبق میں موجود تھی، لیکن تیسرا جو حرف ہے ہا، یہ گول ڈیروں میں تیسرا جو ہا ہے ایک اپنی الگ شکل کے ساتھ ہا اس میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ 3 دائروں میں 3 حروف ہیں، تا ہا ہا۔ ان کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے آپ کو انہی 3 حروف کے بارے میں مشق کرائی جائے گی کہ کس طرح یہ حروف جب الگ حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی ڈیزائن کیسا ہوتا ہے۔ دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے با تا، تو دیکھیے یہاں پر تا ایک الگ ڈیزائن کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ دوسرا لفظ ہے یا ہا، تو یہاں پر ہا ایک گول دائرہ بنا گیا ہے، بس یہ ہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے تا ہا، تو یہاں پر جو ایک لکیر اس طرح تا کے بعد ایک لکیر اس طرح کھینچی گئی ہے تو وہ بھی ہا ہی ہے۔ تو میں آپ سے بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سبق میں اصل آپ کا جو کام ہے
نہ رٹنا ہے نہ رٹ کر یاد کرنا ہے، بلکہ اصل سبق انہی شکلوں کو اپنے دماغ میں بٹانا ہے، تاکہ آپ قرآن کریم جب بھی کھولیں اور وہاں پر ہا کسی بھی شکل میں لکھی ہوئی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہا ہی ہے۔ تا کسی بھی شکل میں قرآن میں آئے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تا ہی ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے اس پورے پریکٹس کا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب غور سے دیکھیے، نورانی قاعدہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو نورانی قاعدہ کھول کر بیٹھ کر سبق توجہ سے سنیے۔ تا ہا، چوتھا لفظ ہے یا ہا با، پانچواں لفظ ہے با ہا الف، چھٹا لفظ ہے با ہا میم۔ تو یہ صفحہ ہمارا مکمل ہوا۔ اگلا صفحہ دیکھیے، اگلے صفحے میں 4 حروف گول دائرے میں موجود ہیں، دال، ذال، را، زا۔ تو دال، ذال، را، زا، یہ تو الف با تا ثا میں جو شکل میں موجود تھے وہی شکل یہاں دی گئی۔ اب آگے کی 2 لائنوں میں اس کی مشق اور پریکٹس کرائی جائے گی کہ کس طرح را دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، زا کس طرح دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، دال اور زال کس طرح دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ تو غور سے دیکھیے، پہلا لفظ ہے جیم دال۔ تو دال جو دائرے میں موجود ہے وہ تو اس طرح جیسا تیر کے آگے کا جو نشان ہوتا ہے اس طرح دال ہے، لیکن جیم دال میں جو دال ہے اس کی شکل الگ ہے۔ تو آپ غور کرتے جائیے۔ خا ذال دوسرا لفظ ہے، اس میں دال ایک الگ شکل کے ساتھ آیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جیم را، چوتھا لفظ ہے خا زا، پانچواں لفظ ہے یا را، چھٹا لفظ ہے تا زا، تا زا۔ تو تا کے 2 نقطے الگ ہیں اور زا کا 1 نقطہ ہے، تا زا۔ دوسری لائن دیکھیے، میم دال، تو دال ایک الگ شکل میں ہے۔ دوسرا لفظ کاف ذال، تیسرا لفظ فا را، چوتھا لفظ میم زا۔ تو آپ سے میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر دن 5 سے 10 منٹ قرآن کریم سیکھنے کے لیے لگائیے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت تو آئے گا کہ آپ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں بہترین انسانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اس غور و فکر کے ساتھ آپ قاعدہ ہر دن کا سبق سنیے، ہر دن کا سبق یاد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔